بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شعر میں عورتوں نے کہا، عزیز کی بیوی نے پھسلایا ہے اپنے غلام کو، اس کے نفس کی حفاظت سے اس کی محبت اس کے دل میں جگہ پکڑ گئی ہے۔ بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ پھر جب اس نے ان کے فریب کا ذکر سنا تو انہیں دعوت بھیجی اور ان کے لیے ایک محفل تیار کی اور پھال کاٹنے کو دی۔ ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری اور کہا، ان کے سامنے نکل آ۔ پھر جب انہوں نے یوسف کو علیہ السلام کو دیکھا، ان پر اس کا رعب و حسن چھا گیا، اور انہوں نے پھلوں کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی، اللہ کی پناہ، یہ بشر نہیں مگر یہ تو بزرگ فرشتہ ہے۔ وہ بولی، سو یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی، اور میں نے اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلایا تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اور جو میں کہتی ہوں، اگر اس نے نہ کیا تو البتہ وہ قید کر دیا جائے گا اور بے عزت لوگوں میں سے ہوگا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے قید اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہے، اور اگر تو نے مجھ سے ان کا فریب نہ پھیرا تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور جاہلوں میں سے ہوں گا۔ سو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پس اس نے ان کا فریب پھیر دیا۔ بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد انہیں سوجا کہ اسے ضرور قید میں ڈال دیں ایک مدت تک، اور اس کے ساتھ دو جوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، بے شک میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ ہمیں اس کی تعبیر بتلائیے، بے شک ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ اس یوسف نے کہا، تمہارے پاس کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے، مگر میں تمہیں اس کی تعبیر تمہارے پاس اس کے آنے سے پہلے بتلاؤں گا۔ یہ اس علم سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا۔ بے شک میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ روز آخرت سے انکار کرتے ہیں، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی۔ ہمارا کام نہیں کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کا کسی شے کو۔ یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ میرے قید کے ساتھیوں، کیا جدا جدا کئی معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ سب پر غالب؟ اس کے سوا تم کچھ نہیں پوچھتے مگر نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں، تراش لیے ہیں، اور تمہارے باپ دادا نے، اللہ نے ان کو کوئی سند نہیں اتاری۔ حکم صرف اللہ کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے تو سولی دیا جائے گا، پس پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ اس بات کا فیصلہ ہو چکا جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے۔ اور یوسف علیہ السلام نے ان دونوں میں سے جس کے متعلق گمان کیا کہ وہ بچے گا، اس سے کہا، اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا۔ پس شیطان نے اسے بلا دیا اپنے مالک سے اس کا ذکر کرنا، تو وہ قید میں چند برس رہا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں 7 موٹی تازی گائیں انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے اور دوسرے خشک۔ اے سردارو، مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو
تعبیر دینا جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں جانتے ہیں۔ اور وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلاؤں گا، سو مجھے بھیج دو۔ اے یوسف، اے بڑے سچے، ہمیں خواب کی تعبیر بتا۔ 7 موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی ہیں 7 دبلی پتلی گائیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور دوسرے خشک، تاکہ میں لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں، شاید وہ آگاہ ہوں۔ اس نے کہا تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، پھر جو تم کاٹو تو اس کے خوشے میں چھوڑ دو، مگر تھوڑا جتنا جو تم اس میں سے کھا لو۔ پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سال سخت سال، کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے بچا رکھا، سوائے اس کے جو تم تھوڑا بچاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا، اس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ۔ بس جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا اپنے مالک کے پاس لوٹ جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے کہا تمہارا کیا حال واقعی تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلایا؟ وہ بولی اللہ کی پناہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی عورت بولی اب حقیقت ظاہر ہو گئی ہے، میں نے ہی اسے اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلایا اور وہ بے شک سچوں میں سے سچا ہے۔ یوسف نے کہا یہ اس لیے تھا کہ وہ جان لے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ چلنے نہیں دیتا دغا بازوں کا فریب۔